یہ آہٹ ہے کسی کی۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک جنگل سے، جہاں ایک خطرناک جن رہتا ہے جو کہ لوگوں کے خون کا پیاسا ہوتا ہے۔ جو بھی اس جنگل میں جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ لوگوں کو اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ جو بھی ان جنگل میں جاتا ہے وہ واپس کیوں نہیں آتا۔ سب گاؤں والے بہت پریشان ہوتے ہیں اور اس کا توڑ نکالنے کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ ایک دن سب گاؤں والے جمع ہوتے ہیں، جن میں ایک بزرگ بابا ہوتے ہیں جن کی بات سب گاؤں والے مانتے ہیں، جو کہ اس جنگل کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اس جنگل کو ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن ختم کیسے کریں گے؟ یہ تم لوگ مشورہ دو کہ اس کو کیسے ختم کرنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہر روز اس جنگل کو کاٹنا چاہیے۔ لیکن ہم خود کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ اتنا زیادہ جنگل ہے۔ ان میں ایک لکڑہارا بھی موجود ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں روز کے روز 10 سے 12 پیڑ کاٹ سکتا ہوں، اس طرح میری کمائی بھی ہو جائے گی۔ ہاں، یہ تو ٹھیک کہا تم نے، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ بابا جی، مجھے لگتا ہے ہمیں اس جنگل کو آگ لگانا چاہیے۔ ایسے جو بھی سایہ یا چڑیل وغیرہ ہے جل کے ختم ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا مت کریں، ورنہ میں اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا؟ میرا گھر کیسے چلے گا؟ اب تمہارے پیٹ کی وجہ سے ہم اس جنگل کو ایسے ہی دیکھتے رہیں؟ نہیں، ہم اس جنگل کو آگ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس کے آس پاس کافی گاؤں ہیں اور آگ تو بے قابو ہوتی ہے۔ کچھ اور سوچنا ہوگا۔ ان سب میں ایک لڑکا بہت ہوشیار ہوتا ہے، پر اسے بچہ ہونے کی وجہ سے اس کی بات کوئی بھی نہیں سنتا، جس کا نام کرن ہوتا ہے۔ بابا، میں کچھ کہوں کیا؟ بابا، یہ تو بچہ ہے، اس کی کیا سننی؟ بچہ ہے لیکن ہوشیار ہے۔ بتاؤ بیٹا، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ بابا، آج تک جو بھی اس جنگل میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، لیکن کبھی 2 لوگ ایک ساتھ نہیں گئے۔ ہمیں 2 لوگوں کو ایک ساتھ جانا چاہیے کہ پتہ چل سکے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ہاں، تو 2 لوگ جا کے کیا کریں گے؟ کم سے کم ہمیں یہ تو پتہ چلے گا نا کہ آخر وہاں مسئلہ کیا ہے، پھر ہی اس کا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی پہلے بلی کا بکرا بن کے جائے وہاں اور دوسرا اس کا حال بتائے؟ کیا تم پاگل ہو؟ میں نے تو مشورہ دیا ہے، آگے عمل کرنا نہ کرنا آپ کا مسئلہ ہے۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ مشورہ اچھا ہے۔ تو کون کون جانا چاہے گا؟ بابا کی بات سن کے ایک مرد کہتا ہے کہ میں جاؤں گا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور اس جنگل نے میری 5 بیٹی کو مار دیا ہے۔ وہاں جو بھی ہے میں جاؤں گا۔ اگر واپس نہ بھی آیا تو کون ہے یہاں جو میرا انتظار کرے گا؟ جی، میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم دونوں جاؤ اور کم سے کم پتہ لگا کے آؤ کہ آخر اس جنگل میں ایسا ہے کیا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں جنگل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جب وہ جنگل کے خطرناک حصے میں پہنچتے ہیں تو انہیں خوفناک آوازیں آتی ہیں۔ سنتی ہو؟ یہاں جو بھی ہوگا گاؤں میں سب کو جا کے تم بتانا۔ نہیں جی، میں آپ کے بغیر نہیں جا رہی۔ مریں گے تو دونوں ساتھ میں، اکیلی واپس جا کے کیا کروں گی؟ یہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک خطرناک جن آتا ہے۔ ہا 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 ہا، تم لوگوں کو بھی موت نے یہاں بلا لیا ہے۔ جب میں منع کرتا ہوں کہ یہ جنگل میرا ہے، مجھے یہاں کسی کا آنا بھی برداشت نہیں، تو کیوں آتے ہو یہاں؟ سنو، تم جاؤ یہاں سے اور گاؤں والوں کی جان بچاؤ۔ انہیں بتاؤ سب جا کے۔ میں آپ کے بغیر نہیں جانا چاہتی۔ میں نے کہا نا، تم جاؤ یہاں سے۔ ان کی باتوں کے درمیان ہی
जिन उस बूढ़े आदमी को मार देता है और खा जाता है। अब उस बूढ़े आदमी की बीवी रोते रोते भागती है, लेकिन बुढ़ापे की वजह से ज्यादा दूर तक ना जा सकी और जिन उसको भी मार के खा जाता है। उधर गांव के लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि सुबह से शाम हो जाती है। मुझे लगता है अब ये दोनों वापस नहीं आएंगे। मैंने तो पहले ही कहा था ये कि इस लड़के की बात ना सुने, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। अगर इसकी नहीं सुनते तो किसकी सुनते? क्या हल निकालते? मैंने कहा था ना कि इस जंगल को काट देते हैं। हाँ, और हमारे काटते काटते यहाँ तो लोग भूख से मर जाते। हाँ, तो मैंने भी तो आग लगाने का कहा है ना, फिर क्या मसला था? इसके मशवरे से सब लोग भूख से मरते और तुम्हारे मशवरे से आग से। बाबा की ये बात सुन के सब अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं, जबकि करण यहीं खड़ा रहता है और कहता है, मैं यहीं पे खड़ा रहता हूँ, कोई तो आएगा मजबूरी के मारे और मैं उसका पीछा करके देखूंगा कि क्या माजरा है। अब एक गरीब से घर में एक आदमी कहता है, ना जाने इस जंगल का हल कैसे निकलेगा, ऐसे तो हम सब मर जाएंगे। बच्चों को बहुत भूख लगी है, इनका दूध भी खत्म हो गया है और छोटे को तो बहुत बुखार भी है। तबीब ने कहा है कि खाने के लिए अगर कुछ ना दिया तो मर जाएगा। नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जाता हूँ और बच्चों के लिए कुछ खाने को लाता हूँ। लेकिन उस जंगल से नहीं जाना, हमें भूख की मौत बर्दाश्त है, लेकिन आपकी जुदाई का दुख नहीं। प्लीज ना जाएं आप। फिक्र ना करो, जैसे ही मुझे खतरा महसूस हुआ मैं वापस आ जाऊंगा। तुम बच्चों का ख्याल रखना बस। अब वो आदमी जंगल की तरफ जाने लगता है। करण देखता है कि एक आदमी जा रहा है। वो उसका पीछा करते करते जाता है। वो थोड़ा ही दूर पहुंचते हैं तो खतरनाक आवाजें आने लगती हैं और एक जिन उस आदमी के सामने आता है और करण ये सब छुप कर देख रहा होता है। ये तुम इंसानों की समझ क्यों नहीं आती कि ये जंगल मेरा है, फिर भी यहाँ आए दिन आ जाते हो। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, भूख के मारे मर जाएंगे, मुझे जाने दो। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खाने को ले जाने आया हूँ, फिर वापस चला जाऊंगा। जिंदा बचोगे तो जाओगे ना। ये कहकर जिन उस आदमी को मार के खा जाता है, लेकिन करण ये सब देख के डर जाता है और छुप छुपा के जंगल से वापस आ जाता है और गांव आके सब बाबा और बाकी गांव वालों को बताता है। करण, हमें माफ कर दो, हमने बच्चा कहकर तुम्हारी बात ना समझी। कोई बात नहीं काका, लेकिन अब हमें उस जिन से निपटने के लिए कुछ सोचना होगा। मैंने अपने दादा से सुना था कि जिन को मारा तो नहीं जा सकता, हाँ उसे कैद किया जा सकता है। कैसे बाबा, और कहाँ? हम सब मिलके उसे कैद कर देंगे। नहीं, ऐसे नहीं, जब तक जिन मर्जी से कैद न हो वो कैद नहीं हो सकता। मेरे पास एक और मशवरा है। हम सबको बस जंगल जाना चाहिए, पर इस बार सब मिलकर जाएंगे कि वो जिन किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। हाँ, तुम सही कह रहे हो बिल्कुल। अब ये सब मिलकर जंगल की तरफ जाते हैं और थोड़ा ही दूर उनको खतरनाक आवाजें आने लगती हैं और वो सब खड़े हो जाते हैं। यही वो जिन आएगा, लेकिन पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। तुमने मुझे याद किया और मैं आ गया। इस बार तो तुम सब आ गए। इन सब को देखकर जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मना किया था ना, यहाँ कोई ना आए, फिर कभी एक कभी दो आ जाते हो। आज तो हद ही कर दी, सब के सब उठ के आ गए। अब तुम सब लोग नहीं बचोगे। अच्छा है, तुम सबको एक साथ मारूंगा तो आइंदा कोई आएगा ही नहीं। करण, तुमने क्या सोचा है? जो करना है जल्दी करो, वरना ये जिन सबको मार देगा। बाबा, बस मैं जैसा कहता हूँ सब हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे। हाँ ठीक है। बाबा,
آپ نے تو کہا تھا کہ جن دھوئیں کی طرح ہوتا ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا اور کبھی کبھی تو وہ کسی کا بھی روپ لیتا ہے، لیکن یہ تو ایسا نہیں لگتا۔ اس جن میں تو طاقت ہی نہیں۔ کیا کہہ رہے ہو بچے؟ میں بہت طاقتور ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ہاں، مجھے لگتا ہے تم میں طاقت نہیں۔ کیا تم بابا کا روپ لے سکتے ہو؟ جن کہتا ہے ہاں، اور ساتھ ہی بابا کا روپ لے لیتا ہے۔ اوہ، یہ تو لے لیا۔ کیا تم میرا روپ لے سکتے ہو؟ اب جن اس کا روپ لے لیتا ہے اور کہتا ہے، دیکھا، میں بہت طاقتور ہوں۔ ایسے کیسے؟ یہ تو کوئی بھی جن کر سکتا ہے۔ کیا تم اس بوتل میں جا سکتے ہو؟ پر تم تو بہت بڑے ہو، کیسے پورے آؤ گے؟ اور اتنی طاقت بھی کہاں ہے تم میں؟ بکواس بند کرو، میں بہت طاقتور ہوں، میں اس بوتل میں بھی جا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر جن اس بوتل میں چلا جاتا ہے اور کرن اس بوتل کو بند کر دیتا ہے اور جن قید ہو جاتا ہے۔ سب لوگ کرن کی بہت تعریف کرتے ہیں اور گاؤں کے لوگ بھی اب خوشی خوشی گھر واپس آ جاتے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل MK Scary Stories کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔